مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے وظائف اور دعاؤں پر مشتمل مدنی گلدستہ الوظیفۃ الکریمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح و شام دونوں وقت، آدھی رات ڈھلے سے سورج کی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ اس بیچ میں جس وقت ان دعاؤں کو پڑھ لے گا صبح میں پڑھنا ہو گیا۔ یوں ہی دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام ہے۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوۃ الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اول آخر درود شریف ایک بار۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ عز و جل اپنی تعریف کے ساتھ، نیکی کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ جو اس نے چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ نمبر 2، آیت الکرسی اول آخر درود شریف ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اول آخر درود شریف ایک بار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نمبر 3، تینوں قل اول آخر درود شریف تین بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ کنز الایمان، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ان تینوں نمبروں کا فائدہ ہر بلا سے محفوظی ہے، صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک۔ نمبر 4، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اول آخر درود شریف 3 بار۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے ما شاء اللہ خیر، اور بھلائی صرف اللہ عز و جل ہی عطا فرماتا ہے۔ ما شاء اللہ، برائی اور مصیبت کو صرف اللہ عز و جل ہی دور فرماتا ہے۔ ما شاء اللہ، ہر نعمت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ ما شاء اللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ اس کا فائدہ 7 چیزوں سے پناہ۔ نمبر 1، جلنا، نمبر 2، ڈوبنا، نمبر 3، چوری، نمبر 4، سانپ، نمبر 5، بچھو، نمبر 6، شیطان، نمبر 7، سلطان۔ نمبر 5، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اول آخر درود شریف 3 بار۔ سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ ہو۔ ترجمہ، میں اللہ عز و جل کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ نمبر 6، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اول آخر درود شریف 3 بار۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی ہے سننے اور جاننے والا۔ زہر و ضرر سے امان رہے۔
Number 7. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اول آخر درود شریف 3 بار. اللہ عز و جل کے کرم پر حق ہے کہ روز قیامت اسے راضی کرے. ترجمہ: میں اللہ عز و جل کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں. نمبر 8. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اول آخر درود شریف 10 بار. ہر بلا و مکر سے محفوظی. حدیث میں 7 بار فرمایا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 بار آیا. فقیر کا اسی پر عمل ہے، اسے بحمد اللہ تعالی تمام مقاصد کے لیے کافی پایا. ترجمہ کنز الایمان: مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. نمبر 9. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اول آخر درود شریف 1 بار. ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے. اور جب تمہیں دوپہر ہو، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور وہ زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. جس سے کسی دن سب وظائف رہ جائیں تو یہ تنہا ان سب کی جگہ کافی ہے، نیز رات دن کے ہر نقصان کی تلافی ہے. نمبر 10. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اول آخر درود شریف 1 بار. ترجمہ کنز الایمان: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے. بے شک کافروں کو چھٹکارا نہیں. اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا. شیطان و جن و آفات سے محفوظی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ سمیع علیم کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ کنز ایمان: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ترجمہ کنز ایمان: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا وہی ہے، بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ایک بار صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں، اور اس دن مرے تو شہید ہو، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی حکم ہے۔ نمبر 12، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ۔ اول آخر درود شریف 3 بار۔ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ جان بوجھ کر کسی شے کو تیرا شریک بنائیں، اور ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اس شرک کی جس کو ہم نہیں جانتے۔ نمبر 13، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اول آخر درود شریف 3 بار۔ دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ نمبر 14، اللہم ما اصبح لی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اول آخر درود شریف 1 بار۔ صبح کو کہے تو دن بھر کی سب نعمتوں کا شکر ادا کیا،
اور شام کو پڑھے تو شب بھر کی. شام کو اصباح کی جگہ امسا کہے. ترجمہ: یا اللہ عز و جل، میں نے یا تیری مخلوق میں سے کسی نے جن نعمتوں کے ساتھ صبح کی تو وہ تیری ہی طرف سے ہیں. تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہیں. فقیر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زائد کرتا ہے. ترجمہ: کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اول آخر درود شریف ایک ایک بار. شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رہے. ترجمہ: اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان کے نام سے ابتدا. جو اللہ عز و جل چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اول آخر درود شریف 4 بار. ہر بار چہارم حصہ بدن دوزخ سے آزاد ہو. شام کو اصبحتو کی جگہ امسیتو کہے. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں نے صبح کی تجھے اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے کہ اللہ صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا عند كل طرفۃ عین وتنفس كل نفس. اول آخر درود شریف ایک بار. گویا اس نے اس دن رات پوری عبادت کا حق ادا کیا. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، تیرے لیے دائمی حمد ہے تیرے دوام کے ساتھ، اور تیرے لیے ہمیشہ رہنے والی حمد ہے تیری ہمیشگی کے ساتھ، اور تیرے لیے ایسی حمد ہے جس کی تیری مشیت کے سوا کوئی انتہا نہ ہو، اور ہر لمحہ اور ہر سانس تیرے لیے ہی ہے ہر حمد. نمبر 18. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اول آخر درود شریف ایک بار. غم و الم سے بچے، ادائے قرض کے لیے اول آخر درود شریف 11 بار. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں غم و الم، عجز و سستی، بزدلی و بخل، قرضے کے غلبے اور لوگوں کے قہر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نمبر 19. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ۔ اول آخر درود شریف ایک ایک بار، سب کام بنے۔ ترجمہ: اے حی، اے قیوم، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ ایک پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام حال کو درست کر دے۔ نمبر 20، اللہم خر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ اول آخر درود شریف 7 بار، دن رات کے ہر کام کے لیے استخارہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میرے لیے بہتر معاملہ مقدر فرما اور اس میں بھلائی عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرما۔ نمبر 21، سید الاستغفار۔ اول آخر درود پاک ایک ایک بار یا 3 بار، گناہ معاف ہوں اور اس دن رات میں مرے تو شہید وہ یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ترجمہ: الہی عز و جل، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ فقیر اس کے بعد اتنا زائد کرتا ہے: وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور اپنے جس فعل سے کسی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے مولا تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمہ: اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ نمبر 22، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اول آخر درود پاک 100 بار، دنیا میں فاقہ نہ ہو، قبر میں وحشت نہ ہو، حشر میں گھبراہٹ نہ ہو۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو صریح سچا بادشاہ ہے۔ صرف صبح۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہر کام بنے، شیطان سے محفوظ رہے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو کبریائی اور بڑائی والا ہے۔ نمبر 2، سورہ اخلاص 11 بار۔ اگر شیطان مع اپنے لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ نمبر 3، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار۔ اس کا دل زندہ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ترجمہ: اے حی، اے قیوم،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 4، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 3 بار، جنون، جزام و برس و نابینائی سے بچے۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ بڑی عظمت والا اپنی تعریف کے ساتھ۔ نمبر 5، تلاوت قرآن عظیم کم از کم 1 پارہ حتی الامکان طلوع شمس سے پہلے ہو، اور اگر آفتاب نکل آئے تو ٹھہر جائے اور ذکر و اذکار کرے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے۔ جن 3 وقتوں میں نماز ناجائز ہے، تلاوت بھی مکروہ ہے۔ نمبر 6، دلائل الخیرات 1 حزب۔ نمبر 7، شجرہ شریف، دلائل و شجرہ قبل طلوع ہوں یا بعد طلوع۔ 5 نمازوں کے بعد نمبر 1، آیت الکرسی 1 بار مرتے ہی داخل جنت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ نمبر 2، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار، گناہ معاف ہوں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترجمہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ عز و جل سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 3، تسبیح حضرت سیدتنا زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 بار۔ ترجمہ، اللہ عز و جل پاک ہے، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن تمام جہاں میں کسی کا عمل اس کے برابر بلند نہ کیا جائے گا مگر اس کا جو اس کے مثل پڑھے۔ نمبر 4، ماتھے پر داہنا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ عز و جل، مجھ سے غم و ملال دور فرما۔
ہر غم و پریشانی سے بچے. فقیر اس کے بعد اتنا زائد کرتا ہے وعن اہل السنہ، ترجمہ اور اہل سنت سے غم و ملال دور فرما. نمبر 5، پنج گنج قادریہ، برکات بے شمار ہیں. بعد نماز فجر یا عزیز یا اللہ، بعد نماز ظہر یا کریم یا اللہ، بعد نماز عصر یا جبار یا اللہ، بعد نماز مغرب یا ستار یا اللہ، بعد نماز عشاء یا غفار یا اللہ 100 مرتبہ. نماز صبح و عصر کے بعد. نمبر 1، بغیر پاؤں بدلے، بغیر کلام کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار. ہر بلا و آفت و شیطان و مکروہات سے بچے، گناہ معاف ہوں، اس کے برابر کسی کی نیکیاں نہ نکلیں. ترجمہ، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک و حمد ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. نمبر 2، اللہم اجرنی من النار 7 بار دوزخ دعا کرے کہ الہی اسے مجھ سے بچا. ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھے دوزخ کی آگ سے بچا. نماز صبح کے بعد. نمبر 1، اللہم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت حسبی اللہ، لدینی حسبی اللہ، لدنیا حسبی اللہ، لما اہمنی حسبی اللہ، لمن بغى علی حسبی اللہ، لمن حسدنی حسبی اللہ، لمن کادنی بسوء حسبی اللہ، عند الموت حسبی اللہ، عند المسألة فی القبر حسبی اللہ، عند المیزان حسبی اللہ، عند الصراط حسبی اللہ، الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 1 بار یا 3 بار. ہر مشکل آسان ہو، سب پریشانیاں دور ہوں، ایمان سلامت رہے، اللہ تعالی ہر جگہ مدد فرمائے، دشمن برباد ہوں، حاسد اپنی آگ میں جلیں، نزع آسان ہو، قبر میں شاداں ہو، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، صراط پر سہل جاری ہو. ترجمہ، اے اللہ عز و جل تو جیسے اور جہاں سے چاہے میرے ہر معاملے میں مجھے کفایت فرما. میرے دین کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، میری دنیا کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، میرے ہر پریشان کن معاملے میں اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، مجھ پر سرکشی کرنے والے کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، مجھ سے حسد کرنے والے کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، جو مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اس کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، نزع کی تکلیف کے لیے اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، قبر میں سوالات کے وقت اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، میزان عمل کے وقت اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، مجھے اللہ عز و جل کافی ہے، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. نمبر 2،
بعد نماز صبح بغیر پاؤں بدلے بیٹھا ہوا ذکر الہی میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو، یعنی طلوع کنارہ شمس کو 20-25 منٹ گزر جائیں، اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پورے حج و عمرہ کا ثواب لے کر پلٹے۔ نماز مغرب کے بعد فرض پڑھ کر 6 رکعتیں ایک ہی نیت سے ہر 2 رکعت پر التحیات و درود و دعا اور پہلی، تیسری، پانچویں سبحانک اللہم سے شروع کرے۔ ان میں پہلی 2 سنتیں مؤکدہ ہوں گی، باقی 4 نفل۔ یہ صلاۃ اوابین ہے اور اللہ اوابین کے لیے غفور ہے۔ شب میں یعنی غروب شمس سے طلوع صبح تک جس وقت ہو۔ نمبر 1 سورہ ملک، عذاب قبر سے نجات ہے۔ نمبر 2 سورہ یاسین، مغفرت ہے۔ نمبر 3 سورہ واقعہ، فاقہ سے امان ہے۔ نمبر 4 سورہ دخان، صبح اس حال میں اٹھے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوں۔ بعد نماز عشاء، نمبر 1 اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ہوا اہلہ، اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له، اللہم صل علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر سیدنا محمد فی القبور، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما جیسے تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما جیسے کہ تو ان کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، روحوں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ عز و جل، اجساد میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ عز و جل، قبروں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر رحمت نازل فرما۔ اللہ عز و جل، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ طاق بار جتنا نبھ سکے، حصول زیارت اقدس کے لیے اس سے بہتر صیغہ نہیں، مگر خالص تعظیم شان اقدس کے لیے پڑھے، اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و انتہا ہے۔ فراق و وصل چے خواہی رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے، یعنی وصل و فراق سے کیا غرض، محبوب کی خوشنودی کا طالب ہو، دوست سے اس کے علاوہ کی تمنا کرنا باعث افسوس ہے۔ منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو اور دل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی طرف دست بستہ پڑھے،
یہ تصور باندھے کہ روضہ انور کے حضور حاضر ہوں اور یقین جانے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کے دل کے خطروں پر مطلع ہیں۔ نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی وسلم وبارک ابدا علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا غوث یا غوث یا غوث۔ 100 مرتبہ گناہوں کی مغفرت، آفات دنیاوی و اخروی سے نجات اور صفائے قلب۔ ترجمہ: اللہ عز وجل ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اللہ عز وجل ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بہت مہربان رحمت والا۔ اے اللہ عز وجل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ اے اللہ عز وجل، دائمی درود و سلام اور برکتیں نازل فرما امی نبی پر اور ان کی آل اور تمام اصحاب پر۔ اللہ عز وجل ہے، اللہ عز وجل ہے، اللہ عز وجل ہے، اللہ عز وجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز وجل کے رسول ہیں۔ اللہ عز وجل ان پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اے فریاد رس، اے فریاد رس، اے فریاد رس۔ سوتے وقت نمبر 1، آیت الکرسی شریف ایک بار جب تک سوئے حفاظت الہی میں رہے، اس کے گھر اور گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو، آسیب و جن کا دخل نہ ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ نمبر 2، تسبیح حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ صبح نشاط پر اٹھے اور فوائد بے شمار۔ نمبر 3، الحمد وقل 1 بار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ نمبر 4، ابتدائے سورہ بقرہ سے مفلحون تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ اور آخر آمن الرسول سے، ان دونوں کے فوائد بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔
اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہماری اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ نمبر 5، ان الذین آمنوا سے آخر کہف تک 4 آیتیں۔ شب میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھے آنکھ کھلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 6، دونوں کفے دست پھیلا کر تینوں قل ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچیں سارے بدن پر پھیر لے، پھر 2 بارہ 6 بارہ اسی طرح ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ کنز الایمان، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔
نمبر 7 سورہ قل یا ایھا الکافرون پر خاتمہ کرے، اس کے بعد کلام کی حاجت ہو تو بات کر کے پھر پڑھ لے کہ اسی پر خاتمہ ہوگا انشاء اللہ عز وجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ سوتے سے اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، قیامت میں بھی انشاء اللہ تعالی اللہ عز و جل کی حمد کرتا اٹھے گا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تنبیہ، اوپر سے یہاں تک جتنی دعائیں پڑھی گئیں ہر ایک کے اول و آخر درود شریف ضروری ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تہجد، فرض عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر سو رہے، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے، اگرچہ رات کے 9 بجے یا جاڑوں میں 6:45 بجے عشاء پڑھ کر سو رہے اور 7 سوا 7 بجے آنکھ کھلے، وہی وقت تہجد کا ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گیا، اور سنت 8 رکعت ہیں، اور معمول مشائخ 12 رکعت۔ قراءت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور بہتر یہ کہ جتنا قرآن مجید یاد ہو اس کی تلاوت ان رکعتوں میں کرے۔ اگر کل یاد ہو تو کم سے کم 3 رات، زیادہ سے زیادہ 40 رات میں ختم کرے۔ نہ یاد ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اتنے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ ذکر چہار ضربی، 4 زانوں بیٹھے، بائیں زانوں کی رگے کی ماس داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کی برابر کی انگلی میں دبا لے، پھر سر جھکا کر بائیں گھٹنے کے محاذی لا کر لا کا لام یہاں سے شروع کر کے داہنے گھٹنے کے محاذات تک کھینچتا ہوا لے جائے۔ اب یہاں سے الہ کا حمزہ شروع کر کے لام کے بعد کا الف داہنے شانے تک کھینچتا لے جائے، اور ہا داہنی طرف خوب منہ پھیر کے کہے، پھر وہاں سے الا اللہ بقوت دل پر ضرب کرے 100 بار، یا حسب قوت کم سے شروع کرے، پھر حسب طاقت و فرصت بڑھاتا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 5000 ضرب روزانہ تک پہنچائے۔ جب حرارت بڑھنے لگے ہر 100 بار کے بعد 1 یا 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کہہ لے، تسکین پائے گا، مگر مبتدی جب تک زنگ دور نہ ہو خالص حرارت کا محتاج ہے۔ یہ ذکر ایسے وقت ہو یا ایسی جگہ ہو کہ ریا نہ آئے، کسی نمازی، ذاکر یا مریض یا سوتے کو تشویش نہ ہو۔ اگر دیکھے کہ ریا آتا ہے تو نہ چھوڑے اور خیال ریا کو دفع کرے۔ اللہ عز و جل کی طرف اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے توسل سے رجوع لائے، تائب ہو،
انشاء اللہ ریا سے محفوظ رہے گا یا ریا دفع ہو جائے گا۔ ذکر خفی، دو زانوں آنکھ بند کیے، زبان کو تالو سے جمائے کہ متحرک نہ ہو، محض تصور سے کہ سانس کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ ان 5 طریقوں سے جو طریقہ چاہے اختیار کرے، خواہ وقتاً فوقتاً 5 برتے۔ نمبر 1، سر جھکا کر ناف سے لا کا لام نکال کر سر بتدریج اوپر اٹھاتا ہوا الہ کی ہا دماغ تک لے جائے، اور معن الا اللہ کا پہلا حمزہ وہاں سے شروع کر کے اس کی ضرب ناف خواہ دل پر کرے۔ نمبر 2، اسی طور پر لا الہ الا ہو، اس میں دوسرا جز الا ہو ہوگا۔ نمبر 3، صرف الا اللہ کو پہلا حمزہ ناف سے اٹھا کر الل دماغ تک لے جائے، اور معن لا ہو وہاں سے اتار کر ناف یا دل پر ضرب کرے۔ نمبر 4، فقط اللہ پہلا حمزہ ناف سے شروع کر کے لا کو دماغ تک پہنچائے اور بدستور ہو کی ضرب کرے۔ نمبر 5، محض اللہ بسکون ہا پہلا حمزہ ناف سے اٹھا کر لام دماغ تک اور لا کی ضرب اسے 100 بار سے شروع کر کے حسب وسعت ہزاروں تک پہنچائے، اور ان 5 میں افضل پہلا طریقہ ہے۔ یہ طریقے اس درجہ مفید ہیں کہ انہیں اخفا کرتے ہیں، رموز میں لکھتے ہیں۔ فقیر نے خاص اپنے برادران طریقت کے لیے اسے عام کیا۔ پاس انفاس، انہی 5 طریقوں سے جسے چاہے ہر سانس کی آمد رفت میں کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو، بلکہ قضاء حاجت کے وقت بھی ملحوظ رکھے، یہاں تک کہ اس کی عادت پڑ جائے اور تکلف کی حاجت نہ رہے۔ اب سوتے میں بھی ہر سانس کے ساتھ ذکر جاری رہے گا۔ تصور شیخ، خلوت میں آوازوں سے دور، روب مکان شیخ، اور وصال ہو گیا ہو تو جس طرف مزار شیخ ہو ادھر متوجہ بیٹھے، محض خاموش، باادب، بکمال خشوع صورت شیخ کا تصور کرے اور اپنے آپ کو اس کے حضور حاضر جانے، اور یہ خیال دل میں جمائے کہ سرکار رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ سے انوار و فیوز شیخ کے قلب پر فائز ہو رہے ہیں۔ میرا قلب شیخ کے نیچے بحالت دریوزہ گری یعنی سائل کی طرح لگا ہوا ہے، اس میں سے انوار و فیوز ابل ابل کر میرے دل میں آ رہے ہیں۔ اس تصور کو بڑھائے یہاں تک کہ جم جائے اور تکلف کی حاجت نہ رہے۔ اس کی انتہا پر صورت شیخ خود متمثل ہو کر مرید کے ساتھ رہے گی اور ہر کام میں مدد کرے گی، اور اس راہ میں جو مشکل اسے پیش آئے گی اس کا حل بتائے گی۔ تنبیہ، اذکار و اشغال میں مشغولی سے پہلے اگر قضا نمازیں یا روزے ہوں، ان کا ادا کرنا جس قدر ممکن ہو نہایت ضرور ہے۔ جس پر فرض باقی ہو اس کے نفل و اعمال مستحبہ کام نہیں دیتے بلکہ قبول نہیں ہوتے جب تک فرض ادا نہ کر لے۔ اذکار و اشغال کے لیے 3 بدرقوں یعنی معاونین، معاونت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ تقلیل طعام یعنی کم کھانا، تقلیل کلام یعنی کم بولنا، تقلیل منام یعنی کم سونا۔ وباللہ التوفیق۔ فقیر احمد رضا قادری غفر اللہ، پنجم محرم الحرام 1338 سنہ ہجری۔